السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم ایک مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شخصیت اور ان کی حیات سے متعلق ہیں۔ یہ مضمون شائع ہوا تھا اگست 1988 کی اشاعت میں، اردو ڈائجسٹ میں، اور اس کا عنوان تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مشفقانہ کردار، اور اس کے مصنف تھے حافظ افروغ حسن۔ آئیے اس کے کل تک جہاں پڑھا تھا اب اس کے آگے پڑھتے ہیں۔ مصنف تحریر کرتے ہیں کہ 6 ہجری میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 ساتھیوں کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکے کی طرف روانہ ہوئے تو حدیبیہ کے مقام پر کفار قریش نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک لیا۔ آپ نے حضرت عثمان کو اپنا سفیر بنا کر بھیجا تاکہ وہ اہل مکہ پر واضح کر دیں کہ مسلمان صرف عمرے کے لیے آ رہے ہیں، کسی جنگی کارروائی کے لیے نہیں۔ حضرت عثمان 10 مسلمانوں کی ایک جماعت کے ساتھ مکے پہنچے، قریش کے سرداروں سے ملے، مگر قریش نے آپ کو روک لیا اور یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ وہ شہید کر دیے گئے۔ جب حضرت عثمان کی واپسی میں تاخیر ہوئی تو مسلمانوں میں زیادہ تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم یہاں سے اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک کہ عثمان کے خون کا انتقام نہیں لے لیتے۔ یعنی حضرت عثمان کو کفار نے وہاں روک لیا، حالانکہ وہ گفتگو شنید کے لیے گئے تھے، معاملے کی وضاحت کے لیے گئے تھے، لیکن انہوں نے ان کو ناجائز طور پر روک لیا اور واپس جانے نہیں دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کی خبر پہنچی تو آپ نے پھر مسلمانوں کو جمع کر کے ایک بیعت کی، ایک معاہدہ کیا، اور اس میں ارشاد فرمایا کہ ہم اس وقت تک نہیں یہاں سے ہٹیں گے جب تک کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں لے لیتے، ان کے خون کا انتقام نہیں لے لیتے۔ اس کے بعد آپ نے سارے مسلمانوں سے بیعت لی۔ حضرت عثمان اس بیعت کے موقع پر موجود نہ تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے اپنا دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، ارشاد رسول ہے کہ الہی، یہ ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے جو تیری اور تیرے رسول کی فرمانبرداری مکے گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو یقین تھا کہ حضرت عثمان زندہ سلامت ہیں۔ اس یقین کے باوجود بیعت کا مقصد یہ تھا کہ قریش کی طرف سے قتل عثمان کی جو افواہ پھیلائی گئی ہے، اس کے نتیجے میں مسلمانوں میں فکر و تشویش کی جو لہر دوڑ گئی ہے، اس کے اثرات زائل کر کے ان کے دلوں میں تسکین و تقویت پیدا کی جائے۔ نیز دشمنوں پر واضح کر دیا جائے کہ مسلمان ایک منظم و متحد طاقت ہیں، وہ اپنے مقتدر اور رہنما کے حکم پر ہر وقت جان کی بازی لگانے کے لیے تیار ہیں۔ اس بیعت کے موقع پر شمع رسالت کے پروانوں میں جان فروشی اور جان سپاری کا جذبہ صادق کار فرما تھا۔ وہ اس کائنات کے مالک کی نگاہ میں اتنا پسندیدہ اور مستحسن قرار پایا کہ اس نے خود اس پر اپنی رضامندی اور پسندگی کا اظہار فرمایا۔ ارشاد خداوندی ہے، یعنی قرآن کی آیت کے الفاظ ہیں، اہل ایمان جب درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش تھا۔ اس بیعت کے تھوڑی دیر بعد حضرت عثمان اپنے ساتھیوں سمیت مکے واپس تشریف لے آئے۔ یعنی زیادہ دیر نہیں لگی پھر ان کو واپسی میں، وہ واپس آ گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ ان کو خود بھی بیعت کی ابدی اور لافانی سعادت سے بہر ہوئے، یعنی پھر آپ نے بھی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت ان سے کر لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ بیعت میں حاضر ہو کر خود بھی بیعت کی ابدی اور لافانی سعادت سے بہراور ہوئے۔ حضرت عثمان جب مکے گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو خوش آمدید کہا اور ساتھ ہی پیشکش کی کہ آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں۔ اس پر آپ کی حب رسول بڑا کوٹی اور فرمایا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر کے طواف سے روکا جا رہا ہو اور میں ان کے بغیر ہی سعادت حاصل کروں۔ یعنی کفار نے ان کو آفر کی کہ بھائی آپ جو ہے نا، حضرت عثمان کو کہا کہ آپ چاہیں تو طواف کر لیں، یہاں پر ہم آپ کی اجازت دیتے ہیں آپ کو، لیکن حضرت عثمان نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف نہ کر سکیں اور عمرہ ادا نہ کر سکیں اور میں خالی طواف کر کے چلا جاؤں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ تاریخ اسلام میں بیعت رضوان، یہ جو بیعت مسلمانوں اور رسول اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہوئی، اس کا نام بیعت رضوان ہے۔ تو تاریخ اسلام بیعت رضوان کا جو ہے واقعہ پیش آیا، صاف ظاہر ہے کہ اس کا سبب حضرت عثمان کی بابرکت اور پرخلوص شخصیت بنی، اور یہ لاسانی اعزاز بھی آپ کے لیے مقدر تھا کہ ان کے ہاتھ کی جگہ اللہ کے پیارے رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک استعمال کیا، یعنی ان کے غائبانہ اس میں صورتحال میں جب وہ مکے گئے ہوئے تھے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے ہاتھ کی جگہ اپنا ہاتھ رکھا اور مسلمانوں سے بیعت کی تھی، تو یہ سعادت بھی ان کو حاصل ہوئی۔ خلافت، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مسلمانوں نے خلافت کے عظیم ذمہ داریاں حضرت عثمان کے سپرد کیں۔ اس وقت آپ اپنی ذاتی اخلاقی اور معاشرتی خوبیوں اور رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ذات بابرکت کے ساتھ خصوصی نسبت کی وجہ سے پورے مسلم معاشرے میں ممتاز اور منفرد فرد تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے خلیفہ منتخب ہونے پر سوسائٹی کے ہر طبقے اور ہر گروہ نے مسرت و اطمینان کا اظہار کیا، اور پوری امت مسلمہ اسلامی ریاست کے تحفظ و استحکام کے اہم اور مقدس کام میں سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح آپ کی حامی اور مددگار بن کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ نے 70 سال کی عمر میں 29 ذی الحجہ 24 ہجری کو عنان خلافت اپنے ہاتھ میں سنبھالی۔ آپ خدمت کے اس منصب جلیل پر کچھ دن کم 12 سال فائز رہے، تقریباً 12 سال آپ خلیفہ رہے۔ اس عرصے میں فتوحات بھی بڑے وسیع پیمانے پر ہوئیں، بغاوتیں اور سوریشوں کو بھی فروغ کیا گیا، رفاع عامہ کے بے شمار کام ہوئے، ایسے تعمیری منصوبے بھی پائے تکمیل کو پہنچے جن کی افادیت کے ثمرات سے 1400 سال گزرنے کے باوجود ملت اسلامیہ آج بھی بہرامند ہو رہی ہے۔ آپ کے ہر اقدام میں آپ کے مشفقانہ کردار کی نورانی اور دل نواز جھلکیاں دیکھی جا سکتی ہیں۔ اب ہم ذیل میں عثمانی خلافت میں پائے تکمیل کو پہنچنے والے چند ایسے منصوبوں کا ذکر کرتے ہیں جو اب بھی امت مسلمہ کو حضرت عثمان کی روح پرور شفقت اور محبت کی یاد تازہ کرانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ ان کے چند خاص کارناموں کا یہاں ذکر کیا جائے گا۔ پہلا ان کا جو کارنامہ تھا وہ مسجد حرام کی توسیع و تعمیر، یعنی کعبہ اور مسجد حرام کی توسیع و تعمیر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک تک مسجد حرام کی کوئی تعمیری شکل نہ تھی۔ بیت اللہ کے ارد گرد بس خالی صحن پڑا ہوا تھا جس میں حجاج طواف کرتے تھے، احاطے کی دیوار بھی نہ تھی، چاروں طرف لوگوں کے مکانات تھے اور یہ صحن ان سے گھرا ہوا تھا۔ مکانوں کے دروازے اسی صحن میں کھلتے تھے۔ حضرت عمر نے اپنے دور خلافت میں حاجیوں کی کثرت تعداد کے پیش نظر اس صحن کو وسیع کرنے کا پروگرام بنایا، چنانچہ ارد گرد کے مکان خرید دیے گئے اور انہیں گرا کر ان کی زمین کو صحن میں شامل کر لیا گیا۔ صحن کے ارد گرد ایک دیوار قد آدم سے ذرا نیچی تعمیر کی گئی، احاطے کی اسی دیوار پر رات کو چراغ روشن کیے جاتے تھے۔ حضرت عثمان نے اپنے دور حکومت میں حرم میں مزید توسیع کی اور ارد گرد کے مکانات خرید کر ان کی جگہ دالان تعمیر کرائے۔ انہی دالانوں نے مسجد حرام کی مستقل تعمیری شکل اختیار کی۔ اس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کے محبوب ذوالنورین کو مسجد حرام کی تعمیر کا اولین اعزاز اور شرف حاصل ہوا۔ پھر حضرت عثمان کی سنت کے اتباع میں مختلف ادوار میں مسجد حرام کی توسیع میں اضافہ ہوتا رہا اور آج اس کی عمارت بلا مبالغہ دنیا کے تمام عمارتوں میں سب سے زیادہ وسیع اور سب سے زیادہ فراخ اور سب سے زیادہ باوقار ہے۔ لاکھوں بندگان خدا بیک وقت اس میں اپنے رب کی بارگاہ میں مراسم بندگی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ فیض ہے ذوالنورین کی نورانی اخلاص کا، اللہ اور اس کے بندوں کے ساتھ اس کی بے کراں محبت کا۔ یہ تو ان کا کارنامہ تھا مسجد حرام کی توسیع کے بارے میں۔ ایک اور عظیم کارنامہ انہوں نے انجام دیا، اس کا عنوان ہے جدہ کی بندرگاہ کی تعمیر۔ آج سے 1400 سال پہلے جدے کے مقام پر کوئی بندرگاہ نہ تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل مکہ شیبہ کو بطور
بندرگاہ استعمال کرتے تھے. یہ کوئی اور مقام تھا جدہ کے قریب, جو جدے سے جنوب کی طرف 30 میل کے فاصلے پر تھا. جب بعث کے 5ویں سال حضرت عثمان مکے سے ہجرت کر کے نکلے تو آپ اور آپ کے ساتھی اسی شعیبہ کی بندرگاہ سے کشتیوں میں سوار ہو کر حبش گئے تھے. حبش جو آپ نے ہجرت کی تھی تو وہ یہیں سے کی تھی. لیکن شعیبہ ایک چھوٹا سا گاؤں تھا اور وہاں کے ساحل پر اس عمر کی گنجائش نہ تھی کہ اسے ایک اچھی اور ترقی یافتہ بندرگاہ بنایا جا سکے. یعنی جدہ سے پہلے شعیبہ جو تھی وہاں کی بندرگاہ تھی جزیرہ عرب کی. حضرت عثمان نے جب رومیوں کے بحری حملوں کا منہ توڑ جواب دینے کے لیے اپنا بحری بیڑا تیار کرایا, اس بات کی ضرورت شدت سے محسوس کی گئی کہ مکے کے لیے ایک ایسی بندرگاہ قائم کی جائے جو اس علاقے کے بڑھتی ہوئی تجارت اور دفاعی ضروریات کو پوری کر سکے. ادھر مکے کے لوگوں نے درخواست کی کہ شعیبہ کے بجائے جدے کو بندرگاہ بنایا جائے, کیونکہ مکے والوں کے لیے شعیبہ کے بنسبت جدہ زیادہ قریب تھا. اس درخواست پر امیر المومنین حضرت عثمان خود شعیبہ پہنچے اور وہاں سے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ موزوں جگہ کی تلاش میں پھرتے رہے. آخرکار جدہ پہنچ کر اس جگہ کو پسند کیا جہاں آج بندرگاہ ہے. آج ایک بہت بڑی بندرگاہ ہے جدہ میں, ہم جانتے ہیں آج تک واقعی ہے وہ, بلکہ ترقی کر گئی بے حساب. اس علاقے میں سمندر کا پانی گہرا تھا اور چٹانوں کے لحاظ سے مقابلتاً محفوظ تھا. اس طرح 27 ہجری میں امیر المومنین کے حکم سے جدے کی بندرگاہ کی حیثیت حاصل ہوئی. حضرت عثمان اپنے ساتھیوں سمیت جب اس مقام پر پہنچے تو آپ نے سمندر میں اتر کر غسل کیا اور سب کو ہدایت کی کہ تہ بند باندھے بغیر کوئی شخص سمندر میں نہ اترے. یہ حضرت عثمان ذو النورین کے قدموں کی برکات ہے کہ آج جدہ دنیا کی جدید ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے اور اب وہاں بین الاقوامی ہوائی اڈہ بھی ہے. اس طرح اس سرزمین کو ہر سال لاکھوں زائرین حرم کے قدم بوسی کا شرف حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے. یہ ہے اللہ کے مقبول بندوں کے قدموں کی برکات. جہاں بھی وہ پڑ گئے اس جگہ کی قسمت ہی رشک کے کہکشاں ہو گئی. ابن بطوطہ نے اپنے سفر نامے میں جدے کو جدہ جیم کا پیش یعنی جدہ پکارا ہے اور روایت کیا جس کے معنی سمندر کے کنارے کے ہیں. اس کا مطلب کشادہ راہ بھی ہے. چنانچہ جدے کے سے مکے تک تمام راستہ بڑا فراخ اور کشادہ ہے. آج تو جدید ترین موٹر وے وہاں بن گئی ہے اور کسی قسم کا آنے جانے میں کوئی رکاوٹ مسئلہ نہیں ہے. اہل مصر کو اس کو جدہ بولتے ہیں. اس کے معنی بھی راہ فراخ ہیں. عام طور پہ اسے جدہ جیم کا زیر کہا جاتا ہے جو یمن اور سعادت کے معنی میں ہے. تو یہ 2 کارنامے بیان کیے گئے ہیں اس قسط میں. کچھ اور بھی کارنامے ہیں جو حضرت عثمان نے اپنی زندگی میں ادا کیے اور ان کا ذکر انشاءاللہ آئندہ قسط میں ہوگا. فی الوقت یہاں سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.